الحمدللہ، سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت اور اپنے دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے چنا۔ میرے عزیز جان من، میں کوئی عالم نہیں نہ بڑا خطیب ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے اندر ایک شوق جلتا ہے، ایک آگ سلگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام، قرآن کی روشنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میرے دل سے نکلے اور آپ کے دل تک پہنچے۔ واللہ یہ شوق میرا ذاتی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک امانت ہے۔ میں دلی گہرائیوں سے چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے دین کو سمجھوں اور سمجھاؤں، سنوں اور سناؤں، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی خدمت میں گزار دوں۔ یاد رکھیے، یہ دین کسی ایک فرد کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے، اور اگر آج ہم نے قرآن کے ان پیغاموں کو دل سے نہ سنا تو کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے خلاف گواہ بنے گا۔ دل میں عجب سی تڑپ ہے، زباں پہ عجب سا نور ہے، یہ سب کچھ میرا نہیں، یہ رب کی دی ہوئی دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت چراغ ہے راہوں کا، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اجالا دلوں کا۔ میں گدا ہوں اس در کا جو سب کا سہارا ہے، میرا سرمایہ یہی ہے کہ دین کا نعرہ ہے۔ میں نہ اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو بس اللہ کی خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھو عزیز جان من، جو بات دل سے نکلے وہ دل تک اترتی ہے، اور جو زبان صرف دکھاوے کے لیے بولے وہ کانوں سے آگے نہیں گزرتی۔ لہٰذا آج میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ میرا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے اور آپ سب کو بھی اس کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ عزیز جان من، آج کی اسپیشل کلاس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت سے متعلق ہے۔ یہ اسپیشل فرمائش آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت عربی متن پیش کیا جا رہا ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل لنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عزیز جان من، اس آیت کی لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، والمؤمنون، اور مومن بھی، کل آمن باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسولہ، سب نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اس کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا وأطعنا، اور کہا ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لها ما کسبت، جس نے نیکی کمائی اس کا فائدہ اسی کو۔ وعلیها ما اکتسبت، اور جس نے برائی کی اس کا وبال اسی پر۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے تو ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال، کما حملته على الذين من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک و کارساز ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہمیں کافروں پر غلبہ دے۔ عزیز جان من، آیت عربی متن کی آسان فہیم ترجمہ کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی پر ایمان لائیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور تمام مومن بھی ایمان لائے، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ اور سب نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس نے نیکی کی اس کا فائدہ اسی کو، اور جس نے برائی کی اس کا نقصان اسی پر۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد دے۔ عزیز جان من، اس آیت کی شان نزول کے مطابق تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو سخت احکام کے بعد خوف ہوا کہ شاید وہ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر پکڑے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی عطا کی۔ عزیز جان من، آیت کی تفسیر و تشریح روحانی انداز میں کرتے ہیں۔ یہ دو آیت امت محمدیہ کے لیے اللہ کی محبت کا خط ہے۔ پہلی آیت ایمان کا بیان ہے، دوسری آیت رحمت و مغفرت کا پیغام۔ آمن الرسول، اس میں بتایا گیا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایمان لائے، یعنی وحی کو سب سے پہلے ماننے والے وہ خود تھے، اور جب مومنوں نے یہ سنا وہ بھی ایمان لائے۔ وہ ایمان کی زنجیر اللہ سے نبی تک اور نبی سے امت تک پہنچی۔ سمعنا وعطینا، یہ جملہ بندگی کی روح ہے۔ یہاں بندگی کہتا ہے یا رب ہم نے نہ صرف سنا بلکہ دل سے مانا، عمل کے لیے جھک گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام صرف مذہب نہیں محبت بن جاتا ہے۔ پھر دعا کے لیے جملے، ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا، یہ سب بندے کی عاجزی، محبت، خوف، امید کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں بندہ رو رہا ہے، عرض کر رہا ہے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، بھولنے والے ہیں، مگر تیرے در کے سوا کہاں جائے۔ عزیز جان من، احادیث کی فضلیت صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیے وہ اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی ہر شر سے حفاظت، فرشتوں کی نگہبانی اور ایمان کی تجدید کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے یہ دو آیتیں عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یعنی آیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تحفہ ہے۔ عزیز جان من، دلوں کی دھڑکنوں میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے جب یہ الفاظ لبوں سے نکلتے ہیں، سمعنا وعطینا غفرانک ربنا، ہم نے سنا، مانا اور اب تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جہاں بندہ اللہ سے کہتا ہے، یا رب ہم ناتواں ہیں مگر تیرا کرم ہے، بے پایا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ روتا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے مسکرا کر جھک جاتا ہے۔ عزیز جان من، اے رب خطاؤں کے بوجھ سے جھکے ہیں ہمارے سر، اے رب خطاؤں کے بوجھ سے جھکے ہیں ہمارے سر، رحم فرما، بخش دے، کر دے نظر کرم، اگر تیری ہی بندگی میں دل کا سکون و قرار، تو ہی مولا، تو ہی ماوا، تو ہی دار و قرار۔ عزیز جان من، ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ الہی آمین۔
عزیز جان من، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور شیطان سے حفاظت۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5009، صحیح مسلم حدیث نمبر 808 میں حدیث کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ کفاتہ کا مطلب محدثین نے مختلف پہلو سے بیان کیا ہے، یعنی یہ آیتیں ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہوں گی، یا یہ آیتیں رات کے قیام نوافل کے برابر ثواب دے گی، یا شیطان اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے کافی ہوگی۔ عزیز جان من، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان آیتوں کی برکت سے انسان رات بھر محفوظ رہتا ہے، نہ شیطان نزدیک آتا ہے، نہ کوئی برائی اس سے چھوٹی ہے۔ عزیز جان من، روایت مسند احمد و طبرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ نے سورہ بقرہ کو 2 آیتوں پر ختم کیا جو مجھے عرش کے نیچے کے خزانے سے عطا کی گئی، ان کو سیکھو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آیتیں قرآن بھی ہے، دعا بھی اور عبادت بھی۔ عزیز جان من، یعنی آیت عرش کے نیچے سے نازل شدہ رحمت کا خزانہ ہے اور ان کے پڑھنے والا اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ عزیز جان من، روایت شیطان کے نہ آنے کی وضاحت، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 780، ترجمہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ عزیز جان من، یہاں سورہ بقرہ سے مراد یا تو پوری سورہ ہے، یا بعض علماء کے نزدیک آخری 2 آیت بھی اس کے فضائل میں شامل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی 2 آیت کو رات کے لیے کافی فرمایا۔ عزیز جان من، مفسرین علماء کی وضاحت، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کی پناہ میں رات گزارتا ہے، فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان اس کے دروازے کے قریب بھی نہیں آتا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ دونوں آیتیں ایک ایسے قلعے کی مانند ہے جو ایمان والے کے دل اور گھر کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ عزیز جان من، روحانی مفہوم، یہ 2 آیتیں صرف الفاظ نہیں، یہ رب کے تحفظ کا وعدہ ہے۔ جب بندہ رات کے سناٹے میں سجدے کی نرمی میں دل سے یہ آیتیں پڑھتا ہے تو آسمان سے نور اترتا ہے اور اس کے گھر کے چاروں کونوں کے فرشتے اپنے موجودگی سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں جب لوگ سو جاتے ہیں، شیطان ان گھروں کے قریب جاتا ہے جہاں غفلت ہے، لیکن جس گھر کے 2 در و دیوار سے امن رسول کی تلاوت کی صدا آتی ہے، شیطان کہتا ہے یہ گھر محفوظ ہے یا میرا داخلہ بند ہے۔ عزیز جان من، عملی نصیحت، دن بھر کی گناہوں، کمزوریوں، تھکن اور دنیا کی مصروفیات کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے ایمان کو تازگی دیتی ہے، دل کے خوف کو سکون میں بدل دیتی ہے اور تمہارے گھر کو اللہ کی حفاظت کا قلعہ بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر تم ان 2 آیت کو ہر رات پڑھ لو تو نہ تمہیں شیطان نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے، اور نہ رات کے خوف تمہیں ڈرا سکتے ہیں۔ عزیز جان من، پڑھ لے جو بندہ رات کو آخری کی 2 آیتیں تو گھر میں اترے رحمتیں، کافور ہو جائے وحشتیں، فرشتے پہرا دیتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ کلام رب ہے جو دل کو نور بناتا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کہو، ربنا لا تؤاخذنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے رب اگر بھول گئے، خطا کر گئے تو بخش دے، ہم تیری ہی پناہ میں ہیں، تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہم آمین۔ عزیز جان من، وقت گزر جاتا ہے، آوازیں مٹ جاتی ہے، مگر کچھ باتیں دل کے اندر زندہ رہتی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑ لیا تو یقین جانیے ہم نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی، ورنہ لمحے تو سب کے پاس ہے مگر احساس خدا سب کے پاس نہیں۔ خدا کرے کہ یہ باتیں صرف سنی نہ جائے بلکہ دلوں میں اتر جائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں وہ دل عطا کرے جو اس کی محبت میں رو پڑے، وہ آنکھیں عطا کرے جو اس کے خوف میں نم ہو جائے، اور وہ زبان دے جو ہمیشہ اس کا ذکر کرتی رہے۔ کبھی دل سے پکارو تو فضا بدل جائے گی، کبھی آنسو بہاؤ تو دعا بدل جائے گی۔ خدا سے جڑ جاؤ تو تقدیر لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے در پر جھکنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ زندگی کی شام اتر جائے مگر ایمان باقی ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی اصل حاصل حیات ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں ایسا گم کر دے کہ ہم تجھ سے سوا کچھ نہ چاہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں ایسا گم کر دے کہ ہم تجھ سے سوا کچھ نہ چاہیں۔ اے اہل ایمان، یہ دنیا چند سانسوں کا سفر ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے جہاں کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنی راتوں کو توبہ کی ندامت سے بھگو لو اور اپنے دنوں کو نیکی کی روشنی سے سجا لو، کیونکہ کل قیامت کے دن آواز آئے گی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ
اے کاش چنیدہ ہمارے نام ہو. دعا ہے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ اپنے قریب بلاتا ہے. آج ہم سن کے جا رہے ہیں مگر نہ جانے کل ہم کہاں ہوں گے. یہ آوازیں، یہ سانسیں، یہ محفلیں سب مٹ جائے گی، باقی رہ جائے گا بس وہی عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا. زندگی فانی ہے مگر ایمان باقی رہے تو فنا بھی حسین ہو جاتی ہے. اے اللہ ہمیں وہ موت عطا کر جو ایمان پر ہو، وہ زندگی دے جو تیرے نام پر ہو، اور وہ آخرت دے جو تیرے قریب میں ہو. دل بدل دے، دل بدل دے، دل بدل دے یا اللہ. میرا سارا حال بدل دے، حال بدل دے یا اللہ. نہ مال چاہیے، نہ چاہیے، کرم چاہیے. کرم وہ کر کے تجھے یاد رکھے، وہ دے کے تیرے در کو آباد رکھے. زندگی بھی رضا ڈھونڈتے، اب آخرت بھی تیری رضا جائے.